اسلام میں عقلی معرفت کا اعتبار۔ مکتب عقل میں جو باتیں واضح ہیں ہم ان کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں۔ عقلیت پسندوں کی پہلی بحث عقلی معرفت کا اعتبار ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی عقل اس بات پر قادر ہے کہ اس دنیا کے حقائق دریافت کر سکے، اور عقلی پہچان ہی حقیقی پہچان اور قابل اعتماد و قابل استناد ہے۔ تاہم بہت سے مکاتب عقل کو اس قدر معتبر نہیں سمجھتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسلامی علوم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عقل معتبر ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسلامی علوم میں ہمیں عقل کے لیے ایسی غیر معمولی حمایت نظر آتی ہے جو دنیا کے کسی اور دین میں دکھائی نہیں دیتی، یعنی دوسرے ادیان کی طرف سے عقل کی اور عقل کی حجت اور معتبر ہونے کی حمایت نہیں کی گئی۔ آپ اسلام کا مقابلہ مسیحیت سے کریں اور دیکھیں کہ مسیحیت ایمان کی قلم رو میں عقل کی دخل اندازی کو حق نہیں مانتی۔ مسیحیت کہتی ہے کہ جس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، اور عقل کو چون چرا کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ایک مومن کو بالخصوص لوگوں کے ایمان کے محافظ پادری کا فرض ہے کہ وہ ایمان کی قلم رو میں فکر و استدلال اور عقل کی دخل اندازی کو روکے۔ در حقیقت یہی چیز مسیح تعلیمات کی بنیاد ہے، مگر اسلام میں اس معاملے کی صورت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام میں عقل کے علاوہ کسی چیز کو اصول دین میں مداخلت کا حق نہیں ہے، یعنی اگر آپ سے اصول دین میں سے ایک بارے میں پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ وہ خدائے یگانہ کی توحید ہے۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر ایمان لائے ہیں تو اسلام آپ سے عقل کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں مگر میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اور آپ کو اس سے کیا غرض، آپ نتیجے کو لیجئے، مبادی سے آپ کو کیا سروکار۔ میں نے اپنی دادی کے قول پر اعتبار کیا، اب خواہ وہ یقین دادی اماں کے قول سے ہو یا میں نے خواب دیکھا ہو یا اپنے باپ دادا سے سنا ہو، مگر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جس ایمان کی بنیاد خواب، تقلید، معاشرے کے اثرات ہوں وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ بس سوائے ایسی تحقیق کے جس میں عقل نے دلیل کے ساتھ مطالب کو دریافت کیا ہو، دوسری کوئی چیز قبول نہیں۔ مسیحیت کے اصول ایمان کی حدود میں عقل کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسیحیت کے جو ایمان کے اصول ہیں ان کی حدود میں عقل کا داخلہ ممنوع ہے، اور ایک پادری کا فرض ہے کہ وہ عقلی قوتوں کے حملے سے اسے بچائے۔ لیکن اسلام میں ایمان ایک ایسا علاقہ ہے جو عقل کے لیے مخصوص اور اس کے اختیار میں ہے، حتیٰ کہ عقل کے علاوہ کوئی دوسری طاقت اس علاقے میں داخلے کا حق بھی نہیں رکھتی۔ اسلامی ماخذ میں اس موضوع پر غیر معمولی اور بلند اور عمیق باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے جو ہمیشہ تعقل کی بات کرتا ہے، اور شاید آج رات میں اس بات میں کامیاب ہو جاؤں کہ ایک حدیث کے ضمن میں قرآن مجید کی چند آیات پڑھوں، یعنی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ پڑھوں جس میں قرآن مجید سے استناد کرتے ہوئے عقل کی اصالت بیان کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے احادیث میں عقل کو اتنا اہم مانا گیا ہے کہ جب آپ حدیث کی کتابیں کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا پہلا باب ہی کتاب العقل ہے۔ مثلاً اگر آپ اصول کافی کو دیکھیں تو اس کا پہلا باب کتاب العقل والجہل ہے۔ چنانچہ کتاب العقل میں آپ اول سے آخر تک دیکھیں گے کہ اہل تشیع کی احادیث عقل کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس ذیل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک ایسی تعبیر ہے جو غیر معمولی طور پر عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی دو حجتیں ہیں، اس کے دو پیغمبر ہیں، ایک باطنی اور دوسرا ظاہری۔ یہ دونوں حجتیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، یعنی اگر عقل ہو اور پیغمبر نہ ہو تو انسان اکیلا اپنی خوش بختی کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر پیغمبر ہو اور عقل نہ ہو تو بھی انسان خوش قسمتی کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ گویا عقل اور پیغمبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہدایت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر عقل کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سی تعبیریں ہیں۔ مثلاً عقل مند کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر، عقل مند کا کھانا جاہل کے روزے سے بہتر، عقل مند کی خاموشی سکون جاہل کے بولنے اور حرکت سے بہتر۔ نیز خدا نے جو پیغمبر بھی بھیجا پہلے اسے اس کی عقل کو کمال تک پہنچایا، اور خدا کے ہر پیغمبر کی عقل اس کی امت کی عقل سے زیادہ کامل تھی۔
ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کل کہتے ہیں، اور یہ بات مسیحیت کے ذوق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ دراصل مسیحیت میں عقل اور دین کا دائرہ الگ الگ ہے، جبکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کل کہتے اور سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر شناخت کے عمل میں عقل کی اصالت یعنی حجتی عقل کے معنی یہ ہیں کہ عقل صحیح معرفت حاصل کر سکتی ہے، لہذا اسلام اس مطلب کی قطعی طور پر تائید کرتا ہے جو فلسفیوں کے نظریے کا ایک حصہ ہے۔ فلسفیوں کی نظر میں انسان کی ذات اس کی عقل ہے، باقی سب اس ذات کے آلے ہیں۔ ہمیں جو بدن دیا گیا ہے وہ عقل کے لیے ایک آلہ ہے۔ ہمیں جو آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، حافظہ دیا گیا اور قوت تخیل دی گئی، غرضیہ جو قوتیں ہمارے وجود میں ودیت کر دی گئی ہیں وہ ہماری ذات کے لیے آلے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا اسلام اس مطلب کی تائید کرتا ہے؟ نہیں، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا کہ انسان کا جوہر فقط عقل ہے، بلکہ اسلام ان نظریات کی تائید کرتا ہے جن کے مطابق عقل انسان کا تمام وجود اور تمام ہستی نہیں، یہ اس کے وجود کی ایک شاخ ہے۔ اب ہم دوسرے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ عموماً ہمارے فلسفے کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اسلامی ایمان کا مطلب فقط پہچان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے معنی پہچان اور معرفت کے ہیں، اور بس، یعنی خدا پر ایمان کے معنی خدا کی پہچان کے ہیں، پیغمبر پر ایمان کے معنی پیغمبر کی پہچان کے ہیں، فرشتوں پر ایمان کے معنی فرشتوں کی پہچان کے ہیں، اور معاد پر ایمان کے معنی معاد کی پہچان کے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے معنی معرفت اور پہچان کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور مراد نہیں۔ تاہم یہ بات کسی بھی وجہ سے اس بات سے میل نہیں کھاتی جو اسلام کہتا ہے۔ اسلام میں ایمان پہچان سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے۔ اب آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں۔ ایک انسان جو آب شناس ہے وہ پانی کو جانتا ہے، جو ستارہ شناس ہے وہ ستاروں کو جانتا ہے، جو سماج شناس ہے وہ سماج کو جانتا ہے، جو ماہر نفسیات ہے وہ لوگوں کی نفسیات کو جانتا ہے، اور جو حیوان شناس ہے وہ حیوان کو جانتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی متعلقہ چیز کی حقیقت اس شخص پر واضح ہے اور وہ اسے جانتا ہے۔ کیا قرآن میں بھی ایمان کے معنی فقط پہچاننے کے ہیں؟ کیا خدا پر ایمان کے معنی فقط خدا کو سمجھنے کے ہیں؟ کیا پیغمبر پر ایمان کے معنی فقط ان کو سمجھنے کے ہیں؟ نہیں، قرآن میں ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ پہچان ایمان کا رکن اور ایمان کا جزو ہے، مگر فقط پہچان ایمان نہیں ہے۔ ایمان میلان ہے، ایمان تسلیم ہے، ایمان میں میلان کا عنصر، تسلیم کا عنصر، خضوع کا عنصر اور محبت کا عنصر گندا ہوا ہے، مگر پہچان میں میلان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک شخص کے ستارہ شناس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ستارے کی طرف میلان بھی رکھتا ہے، نہیں، وہ فقط ستارے کو پہچانتا ہے۔ ایک شخص کے معدن شناس ہونے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں کہ وہ معدنیات کی طرف میلان بھی رکھتا ہے۔ ایک شخص کے آب شناس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کی طرف میلان بھی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسی چیز کو پہچانتا ہو جس سے وہ بے حد نفرت کرتا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں اکثر ایک دشمن اپنے دشمن کو خود سے زیادہ پہچانتا ہے۔ مثلاً اسرائیل میں ممکن ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہوں جو عرب شناس اور مسلمان شناس ہوں، حتیٰ کہ بعض ایک معنی میں اسلام شناس بھی ہوں۔ مسلمہ طور پر اس وقت اسرائیل میں مصر شناس، شام شناس، الجزائر شناس ایران سے کہیں زیادہ موجود ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران میں ایک بھی حقیقی مصر شناس نہ ہو، جبکہ اسرائیل میں ایسے سینکڑوں آدمی موجود ہوں۔ لیکن اگر اسرائیل مصر کو پہچانتا ہے تو کیا یہ معنی ہے کہ وہ اس کی طرف میلان بھی رکھتا ہے؟ یا اگر مصر اسرائیل کو پہچانتا ہے تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اس کی طرف مائل بھی ہے؟ اتفاقاً معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلم علماء کہتے ہیں کہ فلسفیوں کا یہ دعویٰ کہ اسلام میں فقط پہچان ایمان ہے درست نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن ایسے نمونے پیش کرتا ہے جو بخوبی پہچانتے ہیں۔ وہ خدا کو خوب پہچانتے ہیں، وہ انبیاء کو خوب پہچانتے ہیں، وہ خدا کی حجتوں کو خوب پہچانتے ہیں اور معاد کو بھی خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اس کی واضح مثال شیطان ہے۔ کیا شیطان خدا کو جانتا اور مانتا ہے، یا یہ کہ وہ مادہ پرستوں کی طرح خدا کا منکر اور خدا سے انجان ہے؟ نہیں، شیطان ہمارے اور آپ کے مقابلے میں خدا کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ اس نے ہزاروں سال خدا کی عبادت کی ہے۔ کیا شیطان فرشتوں کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ قرآن ہمیں فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، جبکہ وہ ہزاروں سال فرشتوں کی بزم میں رہا۔
اور وہ ایک ہی درجے پہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وہ جبرائیل کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ پہچانتا ہے۔ کیا وہ پیغمبروں کو پہچانتا ہے؟ جی ہاں، ہم سے زیادہ۔ قیامت کا معاملہ کیسا ہے؟ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ خدا سے قیامت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ یوں وہ قیامت کو بھی پہچانتا ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود قرآن شیطان کو کافر قرار دیتا ہے۔ اگر فقط پہچان کا نام ایمان ہوتا، جیسا کہ فلسفی کہتے ہیں، تو شیطان کو پہلا مومن ہونا چاہیے، مگر وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا پہچاننے والا ہے جو جاہد ہے، یعنی پہچانتا ہے مگر عین اسی عالم میں حق سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ جس حقیقت کو پہچانتا ہے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اس کی طرف کوئی میلان اور رجحان نہیں رکھتا اور اس حقیقت کی جانب حرکت نہیں کرتا۔ پس ایمان فقط پہچان نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے فلاسفہ جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کہتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد حکمت نظری ہے اور وہ عامل صالحات سے مراد حکمت عملی ہے، تاہم یہ بات درست نہیں، کیونکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں ایک ایسی چیز ہے جو حکمت نظری سے بالا تر ہے، اور حکمت نظری اس کا ایک جزو ہے، اس کا ایک پایہ ہے۔ پورا ایمان، پورا علم، پوری حکمت، پوری دریافت، پوری معرفت اور پوری شناخت نہیں ہے۔ ایمان میں معرفت، شناخت اور پہچان سے بالا تر ایک چیز اور بھی ہے۔ یہاں تک ہم نے عقلیت پسندوں کے مکتب کے 3 مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1، عقل حجت ہے۔ عقل جو چیز دریافت کرتی ہے وہ قابل اعتماد ہے اور وہ صحیح معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ نمبر 2، عقل آدمی کا واحد جوہر ہے، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ نمبر 3، اسلامی ایمان عقل کی وہی دریافت اور شناخت ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں، اسلام اس کی بھی تائید نہیں کرتا۔ ایمان کی اصالت۔ ایک اور چیز یہ کہ ایمان اور پہچان کی اصالت یا بنیادی حقیقت کیا ہے، چاہے ہم ایمان کو پہچاننے سمجھیں یا پہچان کو ایمان کا جزو سمجھیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ پہچان ایمان کا جزو ہے۔ کیا پہچان صرف عمل کا مقدمہ ہے یا اس کی اپنی کوئی اصالت ہے؟ یہاں پھر 2 عظیم مکاتب ایک دوسرے کے مقابل صف آراء ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایمان کی اصالت ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایمان کی جو سفارش کی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ایمان انسان کے عمل کی اعتقادی بنیاد ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں کوشش کرے، ہمیشہ سرگرم عمل رہے اور اس کی سرگرمی کسی پروگرام کے تحت ہو۔ انسان کا ایک مقصد ہو، ایک پروگرام ہو، اور وہ اس پروگرام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تدابیر کرے، لہٰذا اس کے اعتقاد کی کوئی بنیاد ہونا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر، انسان بہرحال ایک موجود ہے اور اس کی سرگرمی فکری ہے۔ اس لیے اگر وہ چاہے کہ اس کی زندگی کا ایک پروگرام ہو مگر وہ بغیر فکری اور اعتقادی بنیاد کے اپنی زندگی کا مقصد پالے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دلیل کی روح سے ضروری ہے کہ انسان کو ایک فکری اور اعتقادی بنیاد فراہم کی جائے تاکہ وہ اس بنیاد پر اپنی فکر کی عمارت تعمیر کر سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک عمارت بنائے، اس کا مقصد تو دیواریں اٹھانا، چھت ڈالنا اور دروازے کھڑکیاں لگانا ہو، اور جو کام زمین کھود کر بنیادوں میں کیا جاتا ہے تاکہ دیواریں اٹھائی جا سکیں، وہ اس کا مقصد نہ ہو، مگر اس غرض سے کہ عمارت مضبوط بنے اور گر نہ جائے ضروری ہے کہ وہ بنیادوں کے لیے پہلے زمین کھودے۔ مثلاً کمیونزم کے فکری اور اعتقادی اصولوں کی بنیاد مادیت پر ہے، ان کے سماجی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی اصول معدنیت پر مبنی ہیں، مگر ایک کمیونسٹ کا ہدف وہ فکری اصول نہیں ہے۔ دراصل ایک کمیونسٹ کا ہدف مادیت نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کوئی اصالت یا حقیقت نہیں رکھتی، مگر ان کی یہ سوچ ہے اور غلط سوچ ہے کہ مادیت کے بغیر سماجی، سیاسی، اقتصادی اصول نہیں بن سکتے، چنانچہ انہوں نے بلا وجہ ان اصولوں کی توجیہ کی۔ آج دنیا میں بتھیرے کمیونسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مادیت ہمارے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ہم صرف کمیونزم چاہتے ہیں، خواہ وہ مادیت کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کئی کمیونسٹ ایسے نہیں ہیں جو رفتہ رفتہ مذہب کی مخالفت کم کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادیت کے فکری اصولوں پر ان کا ایمان حقیقت نہیں رکھتا، وہ اصول فقط ان کی سوچ کی اعتقادی اور فکری بنیادیں ہیں۔ چونکہ کوئی آئیڈیالوجی جہان بینی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی،
اس لیے وہ جہاں بینی کو بنیاد قرار دیتے ہیں تاکہ اپنی آئیڈیالوجی کو اس جہاں بینی پر منطبق کریں، مگر ان کا مقصد آئیڈیالوجی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام نے خدا پر، فرشتوں پر، انبیاء اور اولیاء پر اور معاد پر فقط اس لیے ایمان لانے کو کہا ہے کہ ان کے ذریعے ایک فکری اور اعتقادی بنیاد فراہم کر کے وہ اپنی اس آئیڈیالوجی کو، جو اصلی ہدف بھی ہے، ایک فکری اصول دے تاکہ وہ بنیاد فراہم کریں، ورنہ خود یہ فکری اصول کوئی اصالت نہیں رکھتے، یا ایسا ہے کہ یہ اصول خود اصالت اور حقیقت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے نظریے کی فکری اور اعتقادی بنیاد ہیں، مگر ان کی حیثیت صرف بنیاد میں ڈالے گئے پتھروں کی سی نہیں، بلکہ صورت یہ ہے کہ اگر ایک عمارت کو بنیادوں پر کھڑا نہ کیا جائے تو یہ ایک لغو عمل کہا جائے گا۔ اس کے باوجود اسلام میں فکر اور اعتقاد کی بنیاد ایمان ہے، اور اسلامی نظریہ اسی بنیاد پر استوار ہے۔ وہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی اصالت رکھتا ہے، یعنی اس بارے میں فلسفی حق پر ہیں کہ ایمان خود اصالت رکھتا ہے اور عمل کا مقدمہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو کچھ ہے عمل ہے، جو کچھ ہے کوشش ہے، بلکہ اگر ہم ایمان کو عمل سے جدا کر دیں تو ہم نے ایک اور ستون گرا دیا۔ اسی طرح اگر ہم عمل کو ایمان سے جدا کر دیں تب بھی ہم نے ایک ستون گرا دیا۔ قرآن ہمیشہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ہم ایمان رکھیں اور عمل نہ کریں تو سعادت کا ایک ستون موجود ہے مگر دوسرا موجود نہیں، اور اگر ہم عمل کریں اور ایمان کو نکال دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ نیک بختی کا خیمہ ایک ستون پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی روح سے ایمان ذاتی قدر و قیمت اور رسالت رکھتا ہے، اور واقعاً اس دنیا میں اور خاص کر اگلی دنیا میں انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اسلام میں روح واقعاً ایک مستقل چیز ہے اور اس کا اپنا کمال ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ اگر روح اپنے کمالات تک نہ پہنچے تو ناقص اور فاسد ہے اور اپنی سعادت تک نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن اور نہج البلاغہ سے ثبوت۔ آئیں دیکھیں اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کا یہ مقصد نہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ ہوگا۔ ائمہ طہار نے اور غیر ائمہ نے اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی ظاہری آنکھیں اس دنیا میں اندھی ہوں گی وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ابو بصیر نابینا تھے، تو کیا وہ آخرت میں بھی اسی حالت پہ رہیں گے؟ نہیں۔ اس دنیا میں جس شخص کی باطن کی آنکھ حقائق کو دیکھنے اور سمجھنے سے جس پر اسے مان رکھنا چاہیے، یعنی خدا اور اس کی نشانیوں کو دیکھنے سے اندھی ہوگی، وہ اس دنیا میں یعنی آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اس دنیا میں سارے اچھے کام جو کرنے چاہیے کیے ہوں، وہ سارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لایا ہو، اس نے زہد بھری زندگی گزاری ہو، نیز اپنی عمر عزیز خلق خدا کی خدمت میں صرف کی ہو، مگر خدا کا منکر ہو، عالم ہستی کو نہ جانتا ہو اور قیامت کو نہ پہچانتا ہو، تو وہ اندھا ہے، اور بلا شبہ اس دنیا یعنی آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمان زحمت کا، تلاش کا اور عمل کا مقدمہ ہے، اور جس شخص نے اچھے کام کیے ہیں اگر اس کا ایمان درست نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ کہنا ٹھیک نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو۔ فخر الدین رازی کی ایک بڑی عمدہ ربائی ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یعنی مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میرے دل کی آنکھ کھلی نہ ہوگی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا در حالیہ کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہ ہوگا۔ اس سے راضی کی مراد یہ نہیں کہ اس نے در و دیوار اور زمین و آسمان یا پہاڑوں، سمندروں اور ستاروں کو نہیں دیکھا ہوگا، نہیں، دنیا سے اس کی مراد دنیا کی روح اور دنیا کا مبدا ہے، جسے اسلام ایمان سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تن کی دنیا میں روح کی دنیا کو نہیں دیکھا، پھر جب میں نے تن کی دنیا سے روح کی دنیا میں جاؤں گا تو اسے وہاں کیسے دیکھ سکوں گا؟ مجھے چاہیے تھا کہ اسے اسی دنیا میں دیکھ لیتا، لیکن میں نہ دیکھ سکا۔ اس ربائی میں یہ جو گزشتہ آیت پڑھی اسی کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن یہی بندہ اعتراض کرے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، یہاں اندھا کیوں ہوں؟ خداوند عالم اسے جواب دے گا کہ تو دنیا میں جو آنکھیں رکھتا تھا وہ یہاں کام نہیں آتی،
یہاں دوسری آنکھوں کی ضرورت ہے، وہ معنوی اور باطنی آنکھیں ہیں جنہیں تو نے دنیا میں اندھا کر لیا تھا، لہٰذا آج تو یہاں بھی اندھا ہے۔ اس دنیا میں صرف حقیقی آنکھیں ہی فائدہ دے سکتی ہیں۔ دنیا میں ہماری نشانیاں موجود تھیں، تجھے چاہیے تھا کہ تو ہماری نشانیوں کو دیکھتا، ہمیں پہچانتا، حقیقت کو سمجھتا اور حال میں حقیقت میں حقیقی بصیرت کے ساتھ آتا، مگر تو نے دنیا میں حقیقت کو نہ سمجھا اور وہاں اپنے آپ کو اندھا کر لیا تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کی رحمت سے الگ تھلگ کر دیے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال لیا تھا اور حق اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایمان کے معنی ہے کہ اے انسان، تو اس دنیا میں آیا ہے تاکہ تیری آنکھ اس دنیا میں اس دنیا کو دیکھے اور تیرے کان اس دنیا میں اس دنیا کی آوازیں سنے۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں جو دیکھتا ہوں کہ ہمارے جوان نہج البلاغہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ نہج البلاغہ کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ اس قسم کے ناشنوا کانوں اور آنکھوں سے کیا بات کہتی ہے، کیونکہ نہج البلاغہ ایمان کی اصالت کی قائل ہے۔ نہج البلاغہ یہ نہیں کہتی کہ ایمان کی حیثیت فقط فکری اور اعتقادی بنیاد کی سی ہے، بلکہ بنیادی اور اعتقادی حیثیت کے ساتھ ساتھ ایمان ذاتی اور ارزش بھی رکھتا ہے۔ ایمان ذاتی ارزش بھی رکھتا ہے۔ جناب امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ نے اپنی یاد کو دلوں کی ثقیل قرار دیا ہے۔ اس کے باعث وہ لوگ اوامر و نواہی سے بہرہ ہونے کے بعد سننے لگے اور نابینا ہونے کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ ہر زمانے میں حتیٰ کہ زمانہ فطرت میں کچھ ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں جن کی فکروں میں اللہ سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معارف کا القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ میں صرف آخری ٹکڑے کے معنی آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہر زمانے میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنی فکر اور اپنی عقل میں اپنے خدا سے بات کرتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں، یعنی خدا ان کی فکر اور ان کی عقل کے ساتھ ان سے کلام کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ مزید فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو پکارنے کی وجہ سے عفو و بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اسلام میں خدا کی معرفت، فرشتوں کی معرفت، انبیاء اولیاء کی معرفت جو ہماری جانب خدا کے فیض کا واسطہ ہیں، اور اس بات کی معرفت کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور اس بات کی معرفت کہ ہمیں بالآخر اور خواہ نہ خواہ خدا کی جانب سے کی طرف لوٹنا ہی ہے، اور یہ کہ ہر چیز کو خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے بجائے خود اصالت رکھتی ہے۔ ان حقائق پر ایمان بھی ایک اصالت رکھتا ہے، لیکن خود اصالت رکھنے کے ساتھ یہ اسلام کے فکری اور اعتقادی نظریے کی بنیاد بھی ہے، اور 100% ایمان کسی نظریے کے لیے ایک بہت اچھی فکری اور اعتقادی بنیاد بن سکتا ہے۔ پس کبھی عمل کو ایمان پر قربان نہ کرو اور ایمان کو بھی عمل پر قربان نہ کرو۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر فلاسفہ کا کامل انسان در حقیقت کامل انسان نہیں ہے، بلکہ ایک ناقص انسان ہے، یعنی وہ اپنے اندر کمال کا صرف ایک پہلو رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو عقلی کمال کی اصالت کے قائل ہیں، اگرچہ ان کی یہ بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے انسانی کمالات کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے انسان کے تمام کمالات کو اس کے عقلی کمال میں تلاش کیا ہے۔ اس بنا پر فلسفیوں کا مجوزہ کامل انسان آدھا کامل ہے۔ فلسفیوں کا کامل انسان دانائی کا ایک مجسمہ ہے جو فقط عالم ہستی کو جانتا ہے، یعنی جو کامل انسان انہوں نے فرض کیا ہے وہ ایک ایسا وجود ہے جو رموز فطرت کو خوب جانتا ہے، مگر شوق، حرکت، حرارت اور صفائے باطن سے یکسر خالی ہے، کیونکہ وہ فقط جانتا ہے اور بس۔ یعنی وہ ایک ایسا وجود ہے جس کا تمام تر کمال یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے اور بہت خوب جانتا ہے۔ اس کا یہ جاننا اس کائنات کو اپنی ذہنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور بقول ان کے وہ ایک وسیع دنیا ہے جو ایک گوشے میں سمٹ گئی ہو۔ اسلام کی روح سے یہ انسان ایک نیم کامل انسان ہے۔ میں عقل کی قدر و قیمت اور فلسفیوں کی جانب سے عقل کی تائید میں جو درست ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت نہیں بیان کر سکا، مگر اس موضوع کے تحت بہت زیادہ مطالب ہیں، اور اگر ہم اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے لیے مزید 1 یا 2 راتیں درکار ہوں گی۔ بہرحال آج کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی تقریر یہیں ختم کر رہا ہوں۔
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔ 7ویں تقریر۔ اسلام میں انسان کامل کا تصور کے عنوان سے کی جانے والی ہماری آج کی گفتگو اس گفتگو کے تسلسل میں ہے جو مسجد جاوید میں کی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے حضرات نے ان اجتماعات میں شرکت کی تھی، لہٰذا ہم یہ بحث اس انداز میں کریں گے کہ آپ میں سے جو حضرات وہاں شریک نہیں ہو سکے وہ بھی اس کے مطالب کو سمجھ لیں۔ وہاں ایک رات ہم نے مختصر طور پر کامل انسان کے متعلق مختلف مکاتب فکر کے نظریات پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلاسفہ کی نظر میں کامل انسان ایک طرح کا ہے، عرفا کے خیال میں دوسری طرح کا ہے، اور بہت سے جدید فلاسفہ کی نظر میں ایک اور طرح کا ہے۔ اس وقت ہم نے مختلف مکاتب فکر کا مختصر تعارف کراتے ہوئے مکتب عقل، مکتب عشق، مکتب طاقت، مکتب محبت، مکتب ضعف اور مکتب انکفاء کے بارے میں بتایا تھا۔ آج رات ہم ان مکاتب میں سے ایک مکتب کے متعلق تفصیل سے گفتگو کریں گے اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں اسلام کا نظریہ بیان کریں گے۔ گزشتہ تقریر میں ہماری بحث مکتب عقل کے بارے میں تھی اور آج ہماری بحث مکتب عشق کے بارے میں ہے، یعنی عرفان و تصوف کے نقطہ نظر سے کامل انسان کون ہے۔ یہ بحث ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ارسطو اور ابن سینا جیسے فلسفیوں کا بیان کردہ کامل انسان لوگوں میں مقبول نہ ہو سکا۔ ان کا نظریہ فلسفے کی کتابوں میں آیا اور وہاں سے باہر نہ نکل سکا، لیکن مکتب عرفان و تصوف نے کامل انسان کے متعلق اپنا نقطہ نظر لوگوں کے درمیان نظم اور نثر دونوں ذریعوں سے خوب پھیلایا۔ عرفان و تصوف کی کتابیں خواہ نظم میں ہوں خواہ نثر میں ہوں، وہ ان مطالب کو تمثیل اور شعراء کی زبان میں بیان کرتی ہیں۔ فلسفیوں کے مکتب کی طرح اس مکتب میں بھی کچھ ایسے مطالب ہیں جسے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مکتب تنقید سے بالاتر نہیں اور اسلام کا مطلوبہ کامل انسان عرفا کے کامل انسان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ عشق عرفا کی نظر میں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ فلاسفہ عقل کو انسان کی من یعنی ذات اور جوہر سمجھتے ہیں۔ جو چیزیں عقل کے علاوہ ہیں وہ انسان کی ذات سے خارج ہیں۔ ان کے نزدیک یہ چیزیں انسان کے لیے صرف وسیلوں اور آلوں کا حکم رکھتی ہیں۔ انسان کی من اس کی قوت متخیلہ ہے۔ عرفا اور صوفیہ انسان کی عقل کو اس کا من نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے انسان کے لیے بہت زیادہ معتبر آلہ بھی خیال نہیں کرتے۔ وہ دل کو انسان کی من سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرفا جس چیز کو دل کہتے ہیں، اس سے ان کی مراد گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں جو انسان کے سینے میں بائیں جانب دھڑکتا ہے، جس کی پروفیسر برنارڈ جراحی اور پیوند کاری کرتے ہیں، بلکہ دل سے عرفا کی مراد انسان میں احساس و خواہش، غور و فکر کا مرکز ہونا ہے۔ عقل ایک مرکز ہے اور دل ایک دوسرا مرکز ہے۔ عارف عشق کو بڑی اہمیت دیتا ہے کیونکہ یہ احساس انسانی احساسات میں سب سے قوی احساس ہے۔ جس طرح فلسفی غور و فکر، استدلال اور منطق دلیل لانے کی اہمیت کا قائل ہے، اسی طرح عارف عشق کی اہمیت کا قائل ہے۔ البتہ جس عشق کا عارف ذکر کرتا ہے وہ ہمارے اخباروں اور ڈائجسٹوں میں چھپنے والے معاشقے سے بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ اخباروں کا عشق جنسی عشق ہے، لیکن ایک عارف کا عشق وہ عشق ہے جو پہلے خدا تک بلند ہوتا ہے، کیونکہ عارف کا حقیقی معشوق صرف خدا ہے۔ اس کے علاوہ عارف جس عشق کا ذکر کرتا ہے وہ صرف انسان تک ہی محدود نہیں، بلکہ عارف کا عقیدہ یہ ہے کہ عشق تمام موجودات عالم میں رچا بسا ہوا ہے۔ عرفان کی کتابوں اور فلسفہ کی بعض کتابوں، مثلاً ملا صدر کی اصفاء اربع میں جس کا جھکاؤ عرفان کی طرف ہے، فی سریان العشق فی جمیع الموجودات کے عنوان سے ایک مستقل باب نظر آتا ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ عشق ایک ایسی حقیقت ہے جو وجود کے ذرے ذرے میں پائی جاتی ہے۔ اس ہوا میں بھی عشق ہے، اس پتھر میں بھی عشق ہے، ایٹمی ذرات میں بھی عشق ہے، اور اصل میں عشق ہی حقیقت ہے۔ عشق کے سوا جو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اس حقیقت پر مجاز ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ عشق ایک سمندر ہے اور یہ آسمان بلکہ سارا جہان عارف کی نظر میں سمندر کی جھاگ کی طرح ہے۔ یہ جھاگ سمندر سے اس طرح عشق کرتا ہے جیسے زلیخا کو یوسف سے عشق تھا۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں دولت اور اقتدار حاصل کرنے نہیں آئے، ہمیں تو ایک حادثے کے باعث یہاں پناہ لینے آنا پڑا۔ اصل میں ہم راہ عشق کے مسافر ہیں اور اس کی خاطر عدم سے وجود میں آئے ہیں۔
دیکھیے یہ اشعار کتنے بلند پایا ہیں۔ حافظ کے یہ اشعار صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا کے ایک جملے کا ترجمہ ہے، جس میں جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی قدرت سے خلق کو وجود بخشا اور انہیں جس طرح چاہا ہستی کے سانچے میں ڈھالا، پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ڈالا۔ ابدعا یعنی ایسا کام کرنا جس کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بعد میں ان موجودات کو اپنی محبت کی راہ میں ڈالا، جیسا کہ حافظ شیرازی نے اپنی رباعی میں کہا ہے کہ اصل میں ہم راہ عشق کے مسافر ہیں اور اسی کی خاطر عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ کمال کے راستے تک پہنچنا۔ جب عرفا یہ کہتے ہیں کہ انسان میں اور تمام دنیا میں ایک سے زیادہ حقیقت کا وجود نہیں ہے اور وہ ایک حقیقت عشق ہے، تو لامحالہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی حقیقت ہے کیا؟ ایک عارف کسی فلسفی کی طرح یہ نہیں کہتا کہ انسان کی حقیقت عقل ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا دل ہے، جو عشق الہی کا مرکز ہے۔ پس فلسفی کی من عقل ہے جو سوچتی ہے، اور عارف کی من دل ہے جو عشق کرتی ہے، سوچتی نہیں۔ بقول اقبال، پختہ ہوتی ہے اگر مسلط اندیش ہو عقل، عشق ہو مسلط اندیش تو ہے خام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جب کوئی انسان کامل انسان کے مقام پر پہنچتا ہے تو فلسفی کی نظر میں اسے کن ذرائع کے ساتھ جانا چاہیے؟ منطق کے پاؤں کے ساتھ، استدلال اور قیاس کے ساتھ، صغرا اور کبرا ترتیب دینے پر، سوچنے سمجھنے اور ان مقدمات کے نتیجے تک پہنچنے کے ساتھ انسان کامل کے مقام تک جا پہنچتا ہے۔ مگر عارف کہتا ہے کہ صوفی کی نظر میں علم اور حرف کچھ نہیں، صوفی کا دل برف کی طرح سفید ہوتا ہے۔ عارف حرف، علم، مقدمہ، صغرا، کبرا اور استدلال اور نتیجے وغیرہ کی بات نہیں کرتا۔ وہ ان سب باتوں کی بجائے کہتا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے آپ سے برے اخلاق دور کرو اور جتنا ہو سکے غیر حق سے توجہ ہٹا لو۔ نیز اپنے خیالات پر زیادہ سے زیادہ قابو پاؤ۔ تمہارے دل میں خدا کے سوا جس کسی کا خیال آتا ہے وہ شیطان ہے۔ بس جب تک شیطان وہاں موجود ہے، فرشتہ جو خدا کا نور ہے تمہارے دل میں آ نہیں سکتا۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ یعنی میں اس بات پر آمادہ ہوں کہ ہاتھوں کو کام میں لگائے رکھوں تاکہ غم غلط ہو جائیں۔ دل میں دو مخالف جمع نہیں ہوتے۔ جب شیطان وہاں سے جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے۔ اہل عقل کی صحبت اندھیری رات کی طرح ہے۔ تم سورج سے روشنی حاصل کرو جو تمہارے اندر آئے۔ بے مروت عمرہ کے دروازے پر دنیا کے لیے کتنی دیر بیٹھے رہو گے کہ صاحب کب بار آتا ہے؟ جو صاحب نظر سالک ہے اس سے طلب فیض ترک نہ کرو تاکہ تمہیں معرفت کا خزانہ ہاتھ آئے۔ ایک انسان کو کامل انسان بننے کے لیے مکتب جو وسیلہ بتاتا ہے وہ اصلاح نفس اور خدا کی طرف توجہ ہے۔ اس انسان خدا کی طرف جتنی زیادہ توجہ کرے، غیر خدا سے اپنے ذہن کو جتنا زیادہ دور کر لے، اپنے من میں جتنا زیادہ ڈوب جائے اور باہر سے جتنا زیادہ ہو سکے رابطہ منقطع کرے، اتنا ہی بہتر طور پر وہ کامل انسان بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی بحث و استدلال کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اہل منطق کا پاؤں لکڑی کا ہے اور لکڑی کا پاؤں بڑا ناپائیدار ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ عقل و منطق کی بحث اگر موتی اور مرجان کی طرح آبدار ہوتی تو بھی روحانی بحث اس سے ایک الگ چیز ہے۔ روح کی بحث کا مقام اور ہے اور اس کی ترکیب کسی اور جوہر سے ہوئی ہے۔ اس راستے کی انتہا کیا ہے؟ فلسفی کے راستے کی انتہا یہ تھی کہ انسان ایک دنیا بن جائے، مگر وہ عقل و فکر کی دنیا ہو۔ چنانچہ فلسفی نے کہا کہ انسان کے کمال کی انتہا یہ ہے کہ تمام دنیا کا نقش، خواہ وہ مبہم ہی کیوں نہ ہو، اس کی عقل کے آئینے میں پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دنیا کو اپنے اندر دیکھتا ہے۔ فلسفی کے راستے کی انتہا عقل اور دنیا کو دیکھنا ہے۔ عارف کے راستے کی انتہا کیا ہے؟ اس کے راستے کی انتہا پہنچنا ہے، دیکھنا نہیں۔ کس چیز تک پہنچنا؟ ذات حق تک پہنچنا۔ عرفا کا عقیدہ ہے کہ اگر سالک اپنے باطن کی صفائی کرے، عشق کے ساتھ حرکت کرے اور راستے کی منازل شیخ یا مرشد کی زیر نگرانی طے کرے تو سالک اور خدا کے درمیان سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور خود ان کی تعبیر کے مطابق وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔
قرآن مجید نے لقاء اللہ کے موضوع پر گفتگو کی ہے اور عرفا نے بھی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جلدی میں اس موضوع پر کچھ کہوں کہ کیا اس بات سے کوئی معنی بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، مگر عارف کسی حال میں یہ نہیں کہتا میں ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں فکر کی ایک دنیا ہو اور وہ آئینہ بن جاؤں جس میں ساری دنیا مجھ میں منعکس ہو جائے۔ اس کی بجائے وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ دنیا کے مرکز تک پہنچ جاؤں۔ سورہ انشقاق میں ہے، اے انسان، تو اپنے رب کے حضوری کی کوشش کرتا ہے، پس تو اس سے ملاقات کر لے گا۔ جب تو ادھر کو چلے اور وہاں پہنچ جائے تو گویا تو نے ہر چیز کو پا لیا۔ اللہ کی بندگی ایک جوہر ہے جس کی انتہا آقائی ہے۔ جب تو وہاں پہنچ گیا تو نے ہر چیز کو پا لیا، مگر تو وہاں سے کوئی چیز لینا نہیں چاہتا۔ معمہ یہ ہے کہ تو ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں تجھے ہر چیز دی جاتی ہے، مگر تو اس ذات کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں۔ مشہور صوفی ابو سعید ابو الخیر نے کیا میٹھی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تیری معرفت مل جائے، اسے زندگی، اولاد، خاندان، مال و متاع سے کیا سروکار؟ یعنی پہلے تو سالک کو اپنا دیوانہ بناتا ہے، پھر اسے دو جہان عطا کرتا ہے، مگر اس وقت وہ دو جہان نہیں لینا چاہتا۔ جب تک وہ تجھے نہیں پہچانتا وہ ہر چیز چاہتا ہے، مگر اس وقت تو اسے نہیں دیتا، اور جب وہ تجھے پہچان لیتا ہے اور جب تو اسے ہر چیز دے دیتا ہے اس وقت وہ کسی چیز کو لینا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے تجھے پا لیا ہے۔ جب اس نے تجھے پہچان لیا اس وقت اگر تو نے اسے تمام چیزیں بخش دے تو وہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ نہ وہ دینا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، نہ وہ آخرت چاہتا ہے۔ وہ صرف تجھے چاہتا ہے کیونکہ تو دنیا اور آخرت سے بڑھ کر ہے۔ تو نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا اور پھر اسے دو جہاں بخش دیے۔ تیرا دیوانہ بھلا دو جہاں لے کر کیا کرے گا؟ یہاں اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ یہ چیزیں اسلام سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں تو اس کے لیے دامن وقت بہت تنگ ہے، مگر ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ عرفہ کا مطلوبہ کامل انسان کیسا ہے۔ وہ ایسا انسان ہے جو خدا تک پہنچتا ہے، اور جب وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے تو خدا کے تمام اسماء و صفات کا کامل مظہر بن جاتا ہے، اور ایسا آئینہ بن جاتا ہے جس میں ذات حق ظہور کرتی اور جلوہ گر ہوتی ہے۔ مکتب فلسفہ کے ضمن میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ انسان جس کو فلسفی کامل کہتے ہیں وہ اسلام کی نظر میں کامل نہیں، نیم کامل انسان ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا اسلام مکتب فلسفہ کی کن کن باتوں کی تائید کرتا ہے اور کن کن باتوں کی تائید نہیں کرتا ہے۔ اب ہم یہاں یہ بحث کریں گے کہ کیا اسلام میں تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کے نام سے کوئی مسئلہ پیش کیا گیا ہے؟ جی ہاں، بے شک قرآن مجید میں سورہ شمس میں 7 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا، یعنی اس نے اپنے نفس اور روح اور باطن کو تباہ کر دیا۔ علم افاضی، کیا اسلام میں تزکیہ نفس معرفت حق کی جانب ایک راستہ ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، لیکن تزکیہ نفس معرفت حق کی جانب ایک راستہ ہے یا یہ کہ معرفت کا راستہ صرف دلیل، برہان اور استدلال ہے، یعنی وہی فلاسفہ کا راستہ؟ بلا شبہ اس حد تک تزکیہ نفس کے راستے کو اسلام کی تائید حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں نے روایت کیا ہے، اور وہ مسلمات میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص 40 شب و روز خالص اللہ کی یاد میں رہے تو اللہ پاک اس کے دل سے اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ جو شخص 40 دن رات تک اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر سکے، یعنی 40 دن رات تک خدا کی رضا کے علاوہ کوئی اور خواہش اس کے وجود پر حاکم نہ ہو، یعنی وہ خدا کے لیے بولے، خدا کے لیے آنکھیں بند کر لے، خدا کے لیے خاموش رہے، خدا کے لیے غذا چھوڑے، خدا کے لیے سوئے اور خدا کے لیے جاگے، یعنی اپنا لایا عمل اس طرح ترتیب دے کہ سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کے لیے قطعاً کوئی کام نہ کرے، اور 40 دن رات تک ہوا و ہوس کو ترک کر دے، تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہو جاتا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سراسر اللہ کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات میں کامیاب ہو جائے
کہ 40 دن رات تک ہوا و حوض سے مکمل پرہیز کرے اور کوئی کام نہ کرے بجز اس کے کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اس کی زندگی خدا کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو، تو 40 دن رات کے بعد معرفت اور حکمت کے چشمے اس کے اندر سے ابلتے اور اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اسلام بھی اس علم کو قبول کرتا ہے جسے علم افاظی کہتے ہیں، یعنی وہ علم جو انسان کے باطن سے ابھرتا ہے۔ اسلام عقلی علم کو قبول کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے، نیز وہ علم افاظی کو بھی قبول کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے اسے خاص علم عطا کیا تھا۔ سورہ مبارکہ کہف، آیت کا نشان 65۔ اس نے کبھی بشر سے علم نہیں سیکھا تھا، بلکہ ہم نے علم کو اس کے اندر اور باطن سے ابھارا تھا۔ چنانچہ اسلامی مباحث میں علم لدنی کا کلمہ اسی آیت شریف سے لیا گیا ہے۔ حافظ نے اپنی رمزیہ زبان میں اس حدیث کے معنی بیان کیے، کہتے ہیں کہ ایک سرزمین پر ایک مسافر سحر کے وقت محو سفر تھا۔ اس نے یہ پہلی ایک قرینے کے ساتھ کہی کہ اے صوفی، شراب اس وقت تک صاف ہوتی ہے جب اسے 40 دن تک صراحی میں رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے طرف چکر نہ لگاتے اور ان کے دلوں میں تاریکیاں پیدا نہ کرتے تو یہ اپنے دل کی آنکھوں سے عالم ملکوت کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ جامعہ سادات میں بھی اسی مضمون کی یہ روایت آئی ہے کہ اگر تم لمبی چوڑی باتیں نہ کیا کرتے اور تمہارے دلوں میں خیالی چمن نہ کھلے رہتے تو تم بھی وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتے کہ جو میں سنتا ہوں۔ یعنی اگر تم بہت زیادہ باتیں نہ کرتے، کیونکہ زبان انسان کو بہت نقصان پہنچانے والی شے ہے، اور اگر تمہارے دل ایسی چراگاہ نہ ہوتے جس میں حیوان چرتے ہیں تو جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سنتے۔ یعنی ان اسرار و رموز کو دیکھنے یا سننے کے لیے انسان کا پیغمبر ہونا ضروری نہیں، غیر پیغمبر بھی ان کو سن سکتے ہیں، جیسے جناب مریم سنا کرتی تھیں سلام اللہ علیہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت غار حرا میں جناب علی علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور مولا علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب اور ملکوت سے جو واضح سن رہے تھے وہ جناب علی بھی سن رہے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے اب مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان مردود ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر اور یقیناً بھلائی کے راستے پر ہو۔ لہٰذا نفس کی صفائی، اخلاص اور ہوس کو دور کرنے کا اثر فقط یہ نہیں کہ یہ چیزیں انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بلندتر اثرات رکھتی ہیں اور انسان کے اندر سے علم و حکمت کے سوتے یعنی چشمے پھوٹتے ہیں۔ روح کی بلندی اور پستی۔ علامہ مجلسی نے بہار میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم میں نفاق کی کوئی بات تو نہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ مومن لوگ تھے، مگر انہوں نے اپنے اندر ایک ایسی حالت دیکھی کہ ان کے اندر ڈر سا پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، یعنی کہ وہ منافق ہیں، انہیں اس چیز کا علم بھی نہ ہو۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب ہم یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، توبہ استغفار کی بدولت ہم میں بڑی ایک اچھی اور بلند حالت پیدا ہو جاتی ہے، مگر جب ہم یہاں سے اٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی حالت لوٹ آئی ہے اور ہم وہی پہلے والے آدمی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ نفاق نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ نفاق نہیں، نفاق دو روئی ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور جس کیفیت میں تم ہو، دو الگ الگ حالتیں ہیں، یعنی بعض اوقات انسان کی روح بلند ہو جاتی ہے اور اوپر جاتی ہے اور بعض اوقات نیچے آ جاتی ہے۔ البتہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو اور میری باتیں سنتے ہو تو تم میں روح کی بلندی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
پھر فرمایا کہ میرے پاس تم جس حالت میں ہوتے ہو اگر اسی حالت پر باقی رہو تو فرشتے آئیں اور تم سے مصافحہ کریں، پھر یہ کہ تم پانی پر بھی چل سکتے ہو۔ یہ حالت ایسی نہیں جو تم میں ہمیشہ باقی رہے، اگر تم میں یہ حالت ایک ملکہ کی صورت میں باقی رہے تو تم یقیناً ان مقامات تک پہنچ سکتے ہو۔ یاد رکھیے، ہمارے عرفانی ادب میں جو آج کل دنیا کے ادبی شاہکاروں کا جزو ہے، ساری خوبی اسلام کی بدولت ہے۔ استعمار کے کرندے جو جی چاہے لکھیں، لیکن وہ تمام لطف جو مولوی میں ہے، حافظ میں ہے، سعدی میں ہے، ناصر و خسر و بلخی میں ہے، وہ سب اسلام کی بدولت ہے۔ سعدی نے اس صاف باطنی اور غیبی چیزوں کو دیکھنے اور سننے کی قوت کو ایک اور شکل میں جناب یعقوب علیہ السلام کی زبانی یوں نظم کیا ہے۔ کہتے ہیں، ایک شخص نے جناب یعقوب سے، جن کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، پوچھا کہ اے روشن ضمیر بزرگ، آپ نے اپنے بیٹے کو خوشبو مصر سے محسوس کر لیا، مگر آپ اس سے اپنے شہر کنعان کے کنویں میں کیوں نہ دیکھ پائے؟ یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے۔ جب مصر میں جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے اپنا تعارف کروایا اور ان سے کہا کہ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بنائی لوٹ آئے گی۔ ابھی ان کا قافلہ کنعان نہیں پہنچا تھا کہ جناب یعقوب نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 49۔ خوب، آپ نے ان کی قمیض کی خوشبو مصر سے محسوس کر لی، مگر کنعان کے کنویں سے ان کی خوشبو محسوس نہ کی جہاں آپ رہتے تھے۔ یہ کیا ہوا اور یہ کیوں کر ہوا؟ آپ نے انہیں کنعان کے کنویں ہی میں کیوں نہ دیکھ لیا؟ حضرت یعقوب نے جواب دیا کہ ہماری حالت کوندی ہوئی بجلی کی مانند ہے، جو لمحہ بھر کے لیے کوندتی ہے اور دوسرے لمحے پھر غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو اس سوال کا ذکر تھا جو جناب یعقوب سے کیا گیا اور وہ جواب جو انہوں نے دیا۔ اس کے بعد اب سعدی کہتے ہیں کہ اس وقت عارف کی جو حالت ہوتی ہے، اگر وہ باقی رہے تو وہ دو جہانوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ انسان کامل کا سلوک۔ اب ہم ان باتوں کو نہج البلاغہ کے بیان سے ملاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جب نہج البلاغہ میں سے کوئی بات سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو زیادہ لگتی ہے اور وہ ایک خاص لذت محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ نہج البلاغہ بھی جناب علی علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ انسان کا کلام خود اس انسان کی طرح ہوتا ہے۔ کلام انسان کی روح کا نزول اور اس کی روح کی تجلی ہوتا ہے۔ ایک پست روح کا کلام پست اور ایک بلند روح کا کلام بلند ہوتا ہے۔ ایک یک جہت روح کا کلام یک جہت ہوتا ہے اور ایک ہمہ جہت روح کا کلام ہمہ جہت ہوتا ہے۔ چونکہ جناب علی علیہ السلام ایک جامع الازدادات شخصیت ہیں، اس لیے ان کا کلام بھی جامع الازداد ہے۔ ان کے کلام میں عرفان، عرفان کی روح، فلسفہ، فلسفے کی روح، آزادی خواہی، آزادی خواہی کی روح، شجاعت، شجاعت کی روح، اخلاق، اخلاق کی روح، ہر طرح کی پاکیزہ روحیں موجود ہیں۔ الغرض آپ جو صفت بھی دیکھنا چاہیں اس کی مثال خود جناب علی علیہ السلام ہے۔ آپ اپنے کلام میں سالک کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک سالک نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ شرعی ریاستوں سے اس کا جسم کمزور اور اس کی روح لطیف ہو گئی۔ اس حالت میں اس کے لیے ایک مرتبہ بجلی کوندی جس نے اس کے سامنے راستے کو روشن کر دیا۔ اس راستے پر وہ سالک چلتا گیا اور اس کے لیے سعادت اور سلامتی کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 217۔ چنانچہ کامل انسان کے لیے حدود میں پہنچنے تک یہ سوال باقی رہتا ہے کہ وہ ایک سالک انسان ہے یا نہیں۔ کامل انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا اسلام کا کامل انسان سالک انسان ہوتا ہے؟ کیا وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو سلوک کے ذریعے منزل بہ منزل آگے بڑھا ہو؟ ہاں، مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر وہ اس آخری دروازے تک پہنچ جاتا ہے جسے سلامتی کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ کیا خدا سے قرب کی بات درست ہے؟ بے شک یہ بات مسلم ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے تو وہ اپنی چشم بصیرت سے خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ ہماری طرح کا انسان نہیں رہتا کہ اس کے لیے استدلال لازمی ہو۔ وہ اثر سے مؤثر تک نہیں پہنچتا کہ آسمان کو دیکھے تاکہ خدا کا نشان پائے، زمین کی طرف دیکھے تاکہ خدا کو پہچانے، اور پھول پتوں کی طرف دیکھے
کہ خدا کو جان لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے خدا پھول پتوں اور زمین و آسمان سے زیادہ ظہور رکھتا ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام نے اس مطلب کو دعائے عرفہ میں اس طرح بیان نہیں فرمایا کہ خدایا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور، کیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں؟ پھر فرماتے ہیں تو غائب ہی کب تھا کہ تجھ پر دلیل لاؤں، اور تو دور ہی کب تھا کہ آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچوں۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے جس خدا کو نہ دیکھا ہو میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس خیال سے کہ کہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے اور یہ نہ سمجھنے لگے کہ آپ آنکھ سے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں اور خدا کسی ایک سمت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھتی بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں۔ مکتب عرفان پر چند اعتراضات۔ نمبر 1، تحقیر عقل۔ اس حد تک تو اسلام عرفہ کے انسان کامل کی تائید کرتا ہے، مگر اس مکتب میں ایک چیز کی بہت تحقیر کی گئی ہے جس کی اسلام تائید نہیں کرتا، اور اسی دلیل کی بنا پر مکتب عرفان کا کامل انسان ایک نیم کامل انسان ہے۔ مکتب عرفان میں علم اور عقل کی بہت زیادہ تحقیر کی گئی ہے، حالانکہ اسلام عشق اور سیر و سلوک کو قبول کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ عقل و فکر اور منطق و استدلال کا بھی بے حد احترام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فروغ اسلام کے بعد کی کئی صدیوں میں بالخصوص متاخرین میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے دل اور عقل کے ساتھ ساتھ رکھا، دل اور عقل کو ساتھ ساتھ رکھا اور جو دونوں کی اہمیت کا قائل ہے۔ چنانچہ شیخ اشتراک شہاب الدین سہروردی کا تقریباً یہی رستہ ہے۔ ان سے بڑھ کر ملا صدر ہیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہوئے عقل اور دل دونوں راستوں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ ابو علی کی طرح دل کے راستے کی تحقیر نہیں کرتے، مگر بعد میں ابو علی نے دل کے راستے کی تحقیر کا نظریہ ترک کر دیا، اور بعض عرفا اور صوفیہ کی طرح عقل کی بھی تحقیر نہیں کرتے بلکہ دونوں راستوں کا احترام کرتے ہیں۔ پس اسلام علم اور عقل کی تحقیر کا حامی نہیں ہے، جیسا کہ اہل عرفان یا کم از کم بعض عرفا نے عقل کی تحقیر کی ہے۔ اس تحقیر کو اسلام کی تائید حاصل نہیں۔ قرآن کا کامل انسان وہ ہے جس نے عقلی کمال بھی پیدا کیا ہو، عقلی کمال اس کے کمالات کا ایک جز بھی ہو۔